بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ دوستو، پچھلی دو نشستوں میں کچھ ایسی باتیں جو آئی ہیں عشر ذی الحجہ کے متعلق جس سے ذکر الہی کا خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آدمی کچھ نہیں کر سکتا، ذکر الہی روزہ رکھے اور ذکر الہی ایک تو عام ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہنا، اور عشر ذی الحجہ میں ذکر الہی کا ایک اور انداز اہل علم نے اختیار کیا تھا اور اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اے لوگو، یہ عشر ذی الحجہ کے بہترین اعمال میں سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اے لوگو ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے عشرے میں خوب کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ دیکھیں یہاں باقاعدہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، سورۃ البقرہ کی آیت میں۔ سورہ حج میں جو ہے وہ ایام تشریق کا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اے لوگو ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، اللہ اکبر، اے لوگو گنتی کے دن ہیں 10 دن، ایک ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک۔ ان 10 دنوں میں خوب کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ تو گویا دوستو عشر ذی الحجہ کے بہترین اعمال جس میں اللہ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، ان میں ایک عمل جس کی تاکید کی ذکر الہی کی۔ اللہ نے کوئی وقت متعین نہیں کیا، اس عشرے میں خوب کثرت سے ذکر کرتے رہو۔ تو ایک ذکر تو یہ ہے کہ انسان چلتے پھرتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہیں، یہ ذکر الہی ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ذی الحجہ کا جب چاند نکل آتا تو عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ کانا یخرجان الی السوق، اس عشرے میں ذکر کا مقام رہا۔ کانا یخرجان الی السوق، حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ دونوں صحابی اپنے گھر سے مسجد سے دونوں نکل جاتے تھے بازار کی طرف، بازار میں جاتے تھے، جا کے کیا کرتے فیکبران، اور دونوں ایک ادھر ایک ادھر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے یہ ادھر ایک جاتا دوسرے ادھر جاتے۔ ذی الحجہ کا چاند ہوا، ہمارے ہاں تو انتظار ہوتا ہے عرفہ کی فجر کا، عرفہ کی فجر کے بعد سے بس ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، وہ بھی اجتماعی، اس کے بعد اور کچھ ذکر نہیں۔ وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، قرآن سورۃ بقرہ کی آیت۔ اے لوگو، ان ذی الحجہ کے چند دن جو ہیں گنے چنے، معدود گنے چنے دن، ان میں خوب اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ اور صحابہ نے عملی طور پر حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر بازار میں چلے جاتے، فیکبران ویسمعان، خوب بلند آواز سے کہتے، اور مقصد کیا ہوتا
تاکہ بازار کے لوگوں کو سنائے، لوگوں ذیلحج کا چاند نکل آیا ہے کل، اب سے تجارت نہ کرو، بزنس نہ کرو، اس عشرے سے فائدہ اٹھاؤ، خوب کثرت سے اب اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ اس سے اندازہ لگائیں دوستو کہ اس عشرے کا کہ کتنی اہمیت اسلاف کے نزدیک تھی، کس کو کیا پڑی ہے بازار جائے، لیکن یہ دونوں صحابی سوچتے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کاروبار میں ہیں، دکان میں ہیں، غفلت میں ہیں، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی پیک کر رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، مشغول ہیں، ذیلحج بیچاروں کا ایسے ہی گزر جائے گا، عشرے ذیلحج محروم رہ جائیں گے۔ یہ دونوں جاتے، بلند آواز سے تکبیر کہتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں ذیلحج کا چاند ہو گیا ہے اور سارے لوگ اللہ تعالی کا ذکر کریں۔ یہ ایک عام تھا، اسی لیے امام ابو جعفر الطحاوی جن کو بیرسٹر حنفیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے نقل کیا بعض صحابہ سے، انہوں نے کہا کان مشائخنا، پتہ نہیں لوگوں نے ذیلحج کو کیا سمجھ رکھا ہے، حنفی ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکال لیا ہے کہ عرفہ کی صبح سے شروع کر دو، پورے 7 دن 8 دن بھولے رہتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا اپنے مشائخ، اپنے بڑوں، اپنے کبار کو کہ ذیلحج کا چاند لگ جاتا تو پہلی ہی تاریخ سے تکبیرات شروع کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے تھے، اور ہم لوگ انتظار کرتے ہیں۔ بعد تابعین نے نقل کیا کہ ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا، ہم نے صحابہ کو دیکھا کہ جہاں رہتے تھے ذیلحج کے اندر وہ برابر بلند آواز سے تکبیرات کہتے رہتے تھے۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ ذیلحج کا چاند ہونے کے بعد جو بہترین اعمال میں جس کا خصوصی طور پر نام لے کر کے حکم دیا گیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں، صحابہ کرام کے اقوال اور افعال میں ہر جگہ یہی موجود ہے کہ ذیلحج کا چاند ہو جانے کے بعد خوب کثرت سے ذکر الہی ہونا چاہیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر اور بعض صحابہ کرام اسلاف سے، صحابہ میں یہ بھی ثابت ہے کہ عام دنوں میں ذیلحج کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 8 تاریخ تک تو چلتے پھرتے اللہ اکبر تکبیرات کہتے رہتے تھے، چلتے پھرتے تکبیرات ہیں اور بلند آواز سے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ لیکن یوم عرفہ کی صبح سے ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ہر فرض نماز کے بعد یوم عرفہ کی فجر سے شروع کرتے تھے، اور ایام تشریق یعنی 13 ذیلحج کی عصر تک کرتے تھے۔ 13 ذیلحج کی عصر کی نماز ہو جاتی، تکبیر کہہ دیتے، اب کہتے کہ ہاں ایام تشریق ختم ہو گئے ہیں، تو اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ہر قسم کے سننے والے لوگ ہوتے ہیں، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اس کے یہ جو ہر فرض نماز کے بعد یوم عرفہ سے لے کر کے ایام تشریق کے آخری دن 13 تک جو آپ لوگ یہ تکبیرات کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی ثبوت کہیں آپ دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل نے کہا باجماع الصحابہ، اس پر صحابہ کا اجماع تھا، یعنی اس کا مطلب صحابہ کے نزدیک کوئی چیز تھی، کوئی نص تھی، اشارتن یا کنایتن، ورنہ کسی غلط چیز پر صحابہ کرام کبھی اجماع
نہیں ہو سکتا۔ احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ ہاں ہمارے لیے اسوہ صحابہ ہیں، اور صحابہ میں بڑی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام ہوتا تھا، یہاں تک کہ مینا کے میدان میں خیموں میں جا کر کے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ ایک تو تکبیرات عام دنوں میں بھی ہیں، اور خصوصاً 9 سے لے کر کے 9 کی صبح سے لے کر کے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ کم سے کم تکبیرات بلند آواز سے کہی جائیں۔ یہ سلف کا طریقہ ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، یہ اس عشرے کے بڑے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور عشرے کے رشتے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔